یہ جو حنیف قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا نا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے جی؟ احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، وہ تو مجدد بھی ہیں نا ان کے. تو احمد بریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنز الایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اے دکھاؤ جی کنز الایمان شریف، باہروں بھی دکھاؤ اندروں میں پڑھ کے سنانا انہوں نے کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ چلے کہ حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں. یہ الرحمن علی العرش استوى، یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 5. الرحمن علی العرش استوى. یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا، یہ اس صفحے پہ، یہ پہلا ہے، پہلی لائن کنز الایمان کا ترجمہ. علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جب کہا نا اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، اس کا جواب یہ ہے رحمان نے، اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی فرمایا تھا. اور یہ جو حمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ اس کے تحت. اچھا یہ تو میں نے حمزہ بریلوی صاحب کا. اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی بتاتا ہوں. یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا. یہ جامعہ ترمذی کھولنے لگا ہوں میں، اور بریلویوں کا ہی ترجمہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا، ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. یہ دکھائیں جی ان کو، میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے. اس قسم کے فضول سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں. یہ جناب یہ لائنیں انڈر لائن ہوئی ہیں جی اس پیج کے اوپر، یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں. میں پھر ورڈ بائی ورڈ استواء علی العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری، جو جامعہ ترمذی کے مؤلف ہیں، شمائل ترمذی بھی ان کی کتاب ہے. انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کور کر لیے جی. اچھا اس میں کلیئر کر دوں، کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا واجب ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے. وہاں پہ اہل حدیث عالم نے یہ عبارت پڑھی ہے، قریشی صاحب نے کہا جی آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. تو اگلے دنوں نے ترجمہ کیا آگے، میں بھی کینسل، پروگرام بھی کینسل ہونا سی. میں نے نہیں دیکھا ترجمہ غلط نہیں ہے، یہی ترجمہ ہے. ایڈی سمپل عربی سارا نو آتی ہے. اے ترجمہ میں حمزہ بریلوی صاحب کا پڑھتا ہے نا رحمان العرش، آپ سنیں یہ ترمذی میں یہ ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دار. یہ سنیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 662. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نوالہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا ثواب احد پہاڑ، یہ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے شاید میرے ربو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ترمذی میں 662 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ جو بریلویوں کی نمبرنگ ہے ضیاء القرآن کی یہ 598 ہے. اچھا اس کے اوپر امام ترمذی کمنٹس کرتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں، اے علماء بریلوی دیوبندی والے حدیث نہیں، پہلے 300 سال دے علماء، علماء پرائم عزت والے علماء، علماء کرائم مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی، فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں، ان پر ایمان لایا جائے اور ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے. اے وہم انہوں نے کیتا ہے نا کہ جی عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے. اے دیکھ لو اے ترجمہ دے خود مفتیاں نے کیتے ہیں نا، اور یہ پورا علماء کا پینل ہے ضیاء القرآن کا جو یہ ترجمہ چاہتا ہے. اور پھر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مالک، اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آ گیا، امام مالک بن انس، امام سفیان بن عیینہ،
امام عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا، اہل سنت والجماعت امام ترمذی۔ اور جہمیہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے۔ جہمیہ وہ ہیں جو ان کو استواء العرش، یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں نہیں، استواء العرش سے مراد غلبہ ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز، یہ خود سے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ کعبے کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا، کس طرح دو کمپیریزن کراتے ہیں، کس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی، لہٰذا یہ متشابہات میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں، ام الکتاب وہی ہیں، اور دوسری ہے متشابہات، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ متشابہات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا، سورہ شورى میں واضح آ گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ، سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ فرقہ جہمیہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفاسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں استواء علی العرش سے مراد غلبہ ہے عرش پہ، اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیہ بیان کرتے ہیں، یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، سمع اور بصر ہے لیکن بلا کیفیت اور مثلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیہ کیسی ہوگی؟ اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے اوپر انہوں نے اینڈ کیا سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 15 کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہا ہے میری مثل کوئی شے نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دایاں ہاتھ کے تو ہم یوں ایسے اشارہ تو نہیں کرتے، کبھی نہیں ہم نے اشارہ کیا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا استواء علی العرش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہمارے ساتھ معیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے، علم، قدرت، سمع، بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یہ انٹرپریٹیشن علماء کی ہوئی ہے نا، علماء کر رہے ہیں نا، اب انہی کے اپنے علماء مان رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں معتزلہ کی وجہ سے، جہمیہ کی وجہ سے۔ صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحثیں نہیں ملے گی۔ پھر یہ مثال دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لونڈی والی جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جی فی السماء، ٹھیک ہے آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر اس پہ آگے سے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں، اس کے آسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا، پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا، آپ بتاؤ اللہ کی طرح؟ یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے نا، جو ادھر ہوگا وہ ادھر اشارہ کرے گا۔ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، جو سورۃ البقرہ میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے تو کعبے والی دیوار کے اوپر تھوک پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھرچی اور آپ فرمایا یہ، اور وہ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، غالباً آپ نے یہ کہا تھا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اور آپ فرمایا جب کوئی تم میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو تم نہ تھوکا کرو۔ تو کسی سے ابھی نے کہا یا رسول اللہ تو عرش پہ ہوتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں میں دل ہے ہر بندے کا، چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے یوں پلٹ دے۔ یہ کہتے ہیں جب ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی اللہ ہے؟ یہ سوال ہی کرنا غلط ہے۔ پھر ہم سوال کریں گے رحمان کے 2 انگلیوں سے دل باہر نکل جاتا ہے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ سلفیوں سے ہم سوال کریں گے، یہ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں، سورۃ المجادلہ میں ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، اس کی تعویل کرتے کہتے ہیں فرشتے مراد ہیں، اور چلو انہیں تو چھاڑ دو، سورہ مجادلہ ہی چاہ جاؤ، تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارا رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. جو بہرا نہ ہو غائب نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ سننے والا اور موجود ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تمہارے سواری کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے. یہ سلفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے اس حوالے سے, حنفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے. میرا پہلے بھی کلپ اس پہ ریکارڈڈ تھا. دونوں زیادتی کر رہے ہیں. آپ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لائیں اور آپ وہی کہیں جو سورہ ال عمران میں ہے کہ ہم تمام متشابہ آیات پہ بھی ایمان لاتے ہیں, یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اسی میں ساتھ آیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آپ کہیں.